جو کہ خاص الخاص کاوش ہے، بلکہ حکم ہے جناب حاجی نصر اللہ رحمانی صاحب کا۔ تجویز بھی انہیں کی ہے، حکم بھی انہیں کا ہے کہ ماہوار پروگرام ایسا رکھا جائے کہ جس میں لوگوں کی اصلاح کی بات ہو، دین و دنیا کی اصلاح۔ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے اور اسے ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ خاص طور پر ہمارے نوجوانان جو ہیں ان کی اصلاح بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے عقائد گڈ مڈ ہو گئے ہیں، بہت ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں اور شیطانیت خاص طور پر جو کہ نیٹ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر خرافاتی پروگراموں کے ذریعے امت کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نوجوان محراب و منبر سے جڑیں، مسجد اور مدرسہ سے جڑیں اور علماء سے جڑیں، کیونکہ طاغوتی طاقتوں نے، یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں، کہ یہود و نصارہ نے ایک جال بچھایا جو آج اور کل کی بات نہیں، صدیوں پہلے کی بات ہے، اور اس میں وہ آہستہ آہستہ چیونٹی کی طرح کی چال چلتے ہوئے ہمارے اندر گھس گئے، ہمارے کلچر کو، ہماری تہذیب کو، ہماری روایات کو، ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو وہ اس طرح ہم سے دور کرتے جا رہے ہیں، اور نقب بھی اس انداز سے لگا رہے ہیں، چوری بھی اس انداز سے کر رہے ہیں کہ ہم خود چور کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، خود چور کو ہم رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ مثلاً ایک مثال یہ میں دیتا ہوں کہ راجیو گاندھی کی ماں تھی اندرا گاندھی، اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کو تو میں اب فتح نہیں کر سکتی، لیکن وہ جو ہم سے علیحدہ ہو گئے ان کے اندر میں اس طرح گھس گئی کہ میرے ملک کی فلمیں، میرے ملک کے ڈرامے، میرے ملک کے گانے گھر گھر کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ چند باتیں کروں گا بس فکر آخرت پر، کیونکہ میں عام اپنی روٹین کی تقریروں سے ہٹ کر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جس پر میں نے تمہید باندھی ہے جس بات پر، تو اس کو ہم سمجھ لیں۔ دیکھیں، کفر جو ہے نا، کفر وہ میں نے جیسے آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیا کہ ہماری تہذیب، ہمارے کلچر پہ، ہماری روایات پہ حملہ آور ہے، اور اس سے وہ صرف اپنے ذہن کی تسکین نہیں کرتا بلکہ ہمارے اندر سے دین اور اسلام کو نکال رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ مثلاً کہ جیسے دنیا کے اندر گونجنے والی پہلی آواز آذان ہے۔ دنیا کے اندر جب دنیا وجود میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، تو اس کے ساتھ ہی جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے جو پہلی صدا بلند کی وہ آذان تھی۔
کہو سبحان اللہ۔ اس کائنات کا آغاز اذان سے ہوا ہے، میں یوں کہہ سکتا ہوں، اور پہلے بول جو تھے وہ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب جبریل علیہ السلام نے آذان دی، آدم علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، تو آدم علیہ السلام یوں گویا ہوئے کہ اے جبریل یہ محمد کون ہے؟ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبریل یہ محمد کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی نسل سے، آپ کی اولاد سے سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، کہو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا تعارف اللہ کے تعارف کے ساتھ پہلی اذان کے اندر، اور آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ بھی پہلی آواز پہلی اذان کے اندر، سبحان اللہ۔ تو گرامی قدر، یہ پہلی کائنات کے اندر گونجنے والی آواز تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی آواز پر کائنات قائم ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر پر کائنات قائم ہے، اسی کلمے پر کائنات قائم ہے۔ میں اس کی دلیل یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ جب اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت قیامت قائم ہوگی، تو یہ آواز ایسی ہے، یہ اذان ایسی ہے کہ جس پر دنیا قائم ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس آواز پر آج دنیا قائم ہے، اور جب تک یہ آواز رہے گی، جب تک یہ بول رہیں گے، اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، ورنہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس آواز سے آج کفر لرزاں ہے، وہ سحر کے جس سے لرزتا ہے شبستاں کا وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی آذان سے پیدا۔ جس سے رات کا وجود لرزتا ہے اور جس سحر کا کائنات کے لوگ انتظار کرتے ہیں، وہ بندہ مومن کی آذان سے پھوٹتی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ لیکن آج ہم کس قدر غافل ہیں۔ آج ایک نظریہ ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، جدید خیال لوگوں کا، جدید پڑھے لکھے لوگوں کا ایک نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ ماضی تو گزر گیا، اس کو بھول جاؤ، اور مستقبل پتہ نہیں کیسا ہوگا، اس کو چھوڑ دو، اور حال ہے تو حال میں مست ہو جاؤ۔ یہ نظریہ ہے جدید خیال لوگوں کا کہ جو حال میں ہے وہی سب کچھ ہے، یعنی حال سے فائدہ اٹھا کر جو وقت جا رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، موج کرو، دولت بناؤ، عیش کرو۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عیش کیش کے ساتھ ہے، عیش کرو، بس یہی زندگی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نوجوان بیٹھے ہیں، کیا یہ اسلام کا نظریہ ہے؟ اسلام کا نظریہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے، گویا اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ ماضی اس پر بیس ہے تمہاری نجات کی، حال تمہاری زندگی کو بنا رہا ہے،
جو وقت گزرنے کے ساتھ ماضی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مستقبل کی فکر کرو، کیونکہ جو ماضی میں کیا، جو حال میں کر رہے ہو، جو ماضی ہونے والا ہے، اس کے نتائج مستقبل میں تمہارے سامنے آئیں گے۔ جو مستقبل کے نتائج پر نظر رکھتا ہے، بتائیے وہ عقل مند ہے کہ جو کہتا ہے کہ مستقبل کو فراموش کر دو، کچھ بھی نہیں ہے، وہ عقل مند ہے۔ ابن حزم سے شاہ سلمان نے پوچھا کہ بتاؤ عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس نے دنیا تو بقدر ضرورت گزار لی، کیونکہ یہ تو گزارا کرنے کی چیز ہے نا، اس میں تو ہم مسافر ہیں، لیکن اس نے اپنی آخرت بنا لی، کیونکہ آخرت مستقل اور دائمی ہے اور دنیا غیر مستقل اور عارضی ہے۔ اگر ہمارا یہ نظریہ ہو تو کیا ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ اب سردی کا موسم ہے، اور سردی کے موسم میں لمبی راتیں ہیں، جتنی لمبی راتیں اتنی نیند بھی ہماری لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنا نیند کو کھینچو نا، اس نیند کی فطرت بھی ہے، یہ نیند کی فطرت ہے کہ جتنا نیند کو کھینچو اتنا ہی نیند بڑھتی چلی جاتی ہے، علماء کرام موجود ہیں، اور جتنا اس کی اوقات میں رکھو، میکسیمم رکھو، تو انسان کا گزارا 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے کی نیند سے پورا ہو جاتا ہے۔ اب سردی کا موسم ہے جسے جاڑے کا موسم کہتے ہیں، صبح کی اذان ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے کبھی سنی ہے صبح کی نماز؟ ایمان سے بتائیں، صبح کی اذان اگر میں ہاتھ کھڑے کراؤں نا پھر آپ کو شرمندگی ہوگی کہ صبح کی اذان جو سنتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ خوش نصیب ہیں جو صبح کی اذان سنتے ہیں۔ حضرات محترم، اب صبح کی اذان ہوتی ہے نا تو پھر 2 طرح کا عمل ہوتا ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا، بس اس پہ میں نے بات کو بس کر دی۔ آپ نے اذان سنی اور آپ کے دل میں آیا کہ اٹھوں اور نماز پڑھوں، وضو بناؤں، نماز پڑھوں، لیکن دوسرے ہی لمحے ذہن میں یہ آیا کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، کوئی تھوڑا سا اور سو۔ ابھی اٹھنے کے لیے لحاف کو چہرے سے ہٹایا، تھوڑی سی سردی لگی تو پھر لحاف منہ پہ ڈال لیا، کیا یار یہ بڑا وقت پہ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اب اسی کشمکش کے اندر یہ سو جاتا ہے۔ ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھو، دوسرا ذہن میں آتی ہے کہ سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، بڑے تھکے ہوئے ہو، کام کاج بہت ہے، دن کو بھی بڑا کام ہے، تمہیں بڑا کام ہوتا ہے، بڑے تھکے ہوئے ہو، بہت ڈسٹرب ہو جاؤ گے، سو جاؤ، قضائی دے لیں گے، کچھ زیادہ پکا ہے تو کہتا ہے قضائی دے لیں گے۔ اب ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اٹھو، ایک بات آ رہی ہے نہ اٹھو۔ جو ذہن میں بات آ رہی ہے اٹھو، یہ جو آواز آ رہی ہے کہ اٹھو، یہ دل کی آواز ہے، یہ نفس مطمئنہ کی طرف سے آواز برآمد ہو رہی ہے، اور جو کہتی ہے سو جاؤ، یہ نفس امارہ کی آواز ہے۔ اور اگر یوں سمجھو کہ جو آواز کہتی ہے اٹھو، یہ فرشتوں کی طرف سے آ رہی ہے، اور جو کہتی ہے کہ نہیں ابھی وقت ہے سو جاؤ، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ رحمان اٹھا رہا ہے، شیطان سلا رہا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی بات کو ماننا ہے۔ اللہ کی بات کو ماننا ہے، پھر آئندہ اٹھو گے نا۔ بس جب آپ اٹھو گے تو انشاءاللہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی، انشاءاللہ العزیز۔ اب آپ نے کبھی غور کیا ہے گھڑی کی ٹک ٹک کی طرف؟ کیا کہتی ہے گھڑی؟ کہتی ہے ٹک، اٹھو،
پھر کہتے ٹک سو جاؤ، اٹھو سو جاؤ، اٹھو سو جاؤ۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے اٹھنا ہے کہ سونا ہے۔ اگر اٹھے تو زندگی بن جائے گی، اگر سو گئے تو نصیب سو جائے۔ نصیبوں کو جگانا چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے میرا نصیب جاگ جائے، لیکن تعویذ کندھے سے نہیں جاگے گا، عمل سے جاگے گا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک سڑک تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، لیکن وہ سڑک سیدھی جنت جاتی ہے۔ ایک سڑک جو ہے وہ بڑی ہی بہترین ہے، اور اس پر جو ہے وہ زرق برق کاریں بھی کھڑی ہیں، اور وہ سڑک بھی اتنی پیاری ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، پھول بھی ہیں، اور جناب اس پر اور بھی بہت کچھ انٹرٹینمنٹ کے سامان ہیں، حتیٰ کہ ڈانس بھی ہو رہا ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ سڑک سیدھی آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ جو تھوڑی سی بظاہر مشکل سڑک ہے لیکن آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دے گی۔ بتائیے اس کا انتخاب کرنا ہے یا وہ سڑک کے جس کے پر انٹرٹینمنٹ تو ہے لیکن جہنم میں لے کے جائے گی، کس سڑک کا انتخاب کرنا ہے؟ مشکل سڑک کا انتخاب۔ تھوڑی سی مشکل ہے زندگی، اسلام کی زندگی، کیونکہ نماز پڑھنی ہے، سردیوں میں وضو کرنا ہے، بار بار اٹھنا ہے، بار بار نماز کی طرف توجہ کرنی ہے، اور اسی طرح گرمیوں کے روزے رکھنے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ مال ہے تو مال کی قربانی دینی، حج کرنی ہے، اسی طرح جو ہے اسی طرح اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اسی مال میں سے نکال کر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ مشکل تو ہے، اسے تکالیف مالا یطاق کہتے ہیں نا۔ یہ مشکل تو ہے لیکن یہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ سب کا جنت میں جانے کو ارادہ ہے؟ اگر جنت میں جانے کو ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لو توب محمد کی غلامی کا، کیونکہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آج اتنا مرضی انسانیت کے شعور کی باتیں کر لے، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے انسانوں کو جینے کا شعور آیا تھا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے سے سمجھ آئی، ضمیر اس گھر سے نسبت نہ رکھے گر لوح پیشانی، کہ کشکول گدائی ہے درویشی ہو کے سلطانی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔